وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. سامعین کرام، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ تقریباً 4 سنڈے سے آپ کے سامنے تربیتی پروگرام کو پیش کیا جاتا ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے اس پروگرام میں آتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 3 ہفتے نماز کے ارکان، نماز کے واجبات اور نماز کی کتنی شرطیں ہیں، ان تینوں عنوان پر، موضوع پر آپ کے سامنے بحث کیا گیا تھا، آپ کو بیان کیا گیا تھا۔ اب آج انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے تعلق سے باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ گویا کہ ہمارا موضوع ہے رمضان کے ٹاپک پر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جو انشاءاللہ آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد آ جائے گا، چونکہ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، شعبان کی آج پہلی تاریخ ہے، آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے گا اور ہم تمام لوگ اور ہمارے پیارے پیارے بچے رمضان کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کے لیے کچھ تیاری کر لینی ہے نا۔ رمضان کے مہینے سے پہلے ہمیں رمضان کے لیے تیاری کر لینا ہے، اور آج ہی سے ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام بچوں کو یہ سوچ کر کے رکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آئے گا ہم رمضان کے روزے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم تمام لوگوں کو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو تلاوت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں توبہ و استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں توبہ و استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی اسکول میں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، کالج میں، اسکول میں پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو بہتر سے بہتر علم سے نواز دے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو دعا کرتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے سے پہلے اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دھاگا وغیرہ باندھ کر کے رکھے ہوں یا گلے میں تعویذ وغیرہ لٹکا کر کے رکھے ہوں،
تو اس کو نکال کر کے رکھ دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ نکال کر کے رکھ دینا ہے، چاہے وہ ہاتھ میں دھاگا ہو، چاہے گلے میں تعویذ ہو، یا اسی طرح سے پیر میں بندھا ہوا. پیر میں بھی باندھتے ہیں نا، کچھ لوگ پیر میں بھی باندھتے ہیں. تو یہ دھاگا، پہلی بات سنیے، یہ دھاگا کچھ بھی نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، کہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہمارا بھروسہ اور ہمارا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. کس پر؟ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ اور ہمارا اعتماد ہونا چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ختم کر کے رمضان کے لیے بالکل تیار ہو جانا ہے، چونکہ 1 مہینے کے اندر یہ رمضان آ جائے گا اور ہم تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے افطار کریں گے اس مسجد کے اندر نا انشاءاللہ. افطار میں سبھی لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سحری کھائیں گے. اور جب رمضان کا آخری عشرہ چلے گا، آخری عشرہ معلوم نا، رمضان کا آخری عشرہ یعنی 20 سے لے کر کے 30 تک چلے گا، اور اس میں ہم کیا کریں گے؟ سوئیں گے نا، شب بیداری کریں گے، رات میں جاگیں گے. کس لیے؟ بریانی کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، نوافل کے پڑھنے کے لیے. اس لیے ہم لوگ رات میں شب بیداری کریں گے، 5 طاق راتوں میں جاگیں گے، اور پھر 5 طاق راتوں میں انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر سحری کیا جائے گا. تو آئیے اب کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان باتوں کو آپ اپنے مائنڈ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے نا، ایک ایک. ہاں، جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو ابھی تک ہم لوگوں نے نماز کے شروط کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا. نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ 9 شرطیں ہیں، اس کو پڑھ چکے ہیں. اب آئیے روزے کی بھی شرطیں ہیں. روزے کی شرطیں ہیں، روزے کی کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں کو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کروں گا. اور روزے کی شرطیں، نماز کی شرطیں دونوں میچ کھاتی ہیں، ملتی جلتی ہیں. اس لیے غلطی مت کرنا بتانے میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی شرط ہے رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے بالغ ہونا. بالغ ہونا رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہے عقل مند ہونا، ہوشیار ہونا، مائنڈ والا ہونا، دماغ والا ہونا. اور تیسری شرط ہے اسلام قبول کرنا. تیسری شرط ہے اسلام قبول کرنا. چوتھی شرط ہے قدرت رکھنا، مطلب طاقت رکھنا. جسم کے اندر طاقت ہے تو روزہ رکھنا ہے. اور پانچویں شرط ہے صحت و تندرستی کا ہونا، بیمار نہ ہو انسان، صحت و تندرستی اس کے پاس موجود ہو. اور چھٹی شرط ہے اقامہ. اقامہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گھر پر رہے، گھر پر رہ کر کے روزہ رکھے، یا کسی اور جگہ پر گیا ہوا ہو کام کرنے کے لیے اور وہاں پر وہ رہتا ہو تو اس جگہ پر روزہ رکھے. یا اسی طرح سے اور کہیں رشتہ دار میں گیا ہے تو وہاں پر روزہ رکھنا ہے. تو یہ رمضان کی 6 شرطیں ہیں. رمضان کی 6 شرطیں ہیں. جب یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر روزہ فرض ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ روزہ فرض ہو جائے گا، روزہ رکھنا پڑے گا. اب آئیے ان 6 شرطوں کی تھوڑا تشریح کر دیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ سکے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو پہلا بتایا تھا بلوغت کی عمر کو پہنچنا، بالغ ہونا. بالغ ہونا معلوم ہے نا؟ 13-14 سال کے اندر جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت سے آدمی کے اوپر یا بچے کے اوپر
روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو بتایا عقل مند ہونا، ہوشیار ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دماغ ہی اس کے پاس نہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، مینٹل کہتے ہیں نا، ہاں اس کے پاس پاگل ہو، تو پاگل پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے کہ فرض ہے، نہیں فرض ہے، پاگل کے اوپر رمضان کا روزہ نہیں فرض ہے، اس کے پاس عقل ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز بتایا کہ اسلام قبول کرنا، معلوم ہے نا، اسلام قبول کرنا یعنی آپ جب اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام آپ قبول کریں گے، تبھی جا کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ کو روزے کا فائدہ ملے گا۔ اب کوئی آدمی اسلام نہیں قبول کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو کیا اس کا فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسلام شرط ہے اور اسلام لانے کے لیے شہادتین کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ شہادتین کا اقرار کرنا پڑے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے، اس کا پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز ہے قدرت رکھنا، قدرت کا مطلب طاقت رکھنا، جسم کے اندر طاقت ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی بڈھا ہو چکا ہے، بڈھوں کو معلوم ہے نا، بڈھا ہو چکا ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن اس کی عمر مان لو 70 سال ہو گئی یا 80 سال ہو گئی، کمزور ہو چکا ہے، نہ تو اٹھ پاتا ہے، نہ تو بیٹھ پاتا ہے، نہ تو چل پاتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، تو ایسے پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے کہ فرض ہے؟ نہیں فرض ہے، ایسے آدمی پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ تو طاقت کا پایا جانا، طاقت ہے جسم کے اندر، تب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے صحت و تندرستی کی بات آئی، پانچویں چیز صحت و تندرستی۔ اب ایک انسان بیمار ہے، مریض ہے، کوئی بیماری آ گئی، بخار چڑھ گیا یا کوئی اور بڑی بیماری آ گئی ہے نا، ہاسپٹل میں بھرتی ہے یا گھر پر بیماری آئی ہوئی ہے، اپنے بیڈ پر سویا ہوا ہے، مائنڈ لگا کر، ذہن لگا کر بیٹا دیکھو ادھر ادھر نہیں، ٹھیک ہے، تو اگر بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، تو ایسے آدمی پر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو کیا ایسے آدمی کو بعد میں رکھنا پڑے گا نا بیماری کے بعد؟ جب بیماری دور ہو جائے گی تو ایسے آدمی کو بعد میں رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب چاہے 1 مہینے کے بعد بیماری دور ہو، 4 مہینے کے بعد دور ہو، 6 مہینے کے بعد دور ہو، جب بھی دور ہوگی بیماری روزہ رکھنا پڑے گا، ہے نا۔ تو جب تک بیمار ہے تب تک اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، جیسے بیماری ختم ہو جائے گی اس کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا، جتنا بھی روزہ چھوٹا ہو۔ اگر وہ 1 مہینے کا نہیں رکھ پایا ہے تو پورے مہینے کا روزہ اس کو رکھنا ہے۔ سال کے 11 مہینے کے اندر 11 مہینے کے اندر کوشش کر کے ہر حال میں اس کو رمضان کا روزہ رکھ لینا ہے۔ اور اسی طرح سے چھٹی چیز اقامت کے بارے میں۔ اقامت کا مطلب گھر پر آدمی ٹھہرا ہوا ہو یا کسی جگہ گیا ہو، رشتہ دار کے پاس رہتا ہو، 10-5 دن رہتا ہو، 2 دن 4 دن رہتا ہو، تو اس جگہ پر رہے گا، یا کسی اور جگہ پر کام کرنے کے لیے گیا ہو، روزی روٹی کے لیے گیا ہو، اور وہ 2 مہینے میں آئے گا، 3 مہینے میں آئے گا، 1 مہینے میں آئے گا، تو وہاں پر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اقامت کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہرا ہوا ہو انسان۔ اب کوئی مسافر آدمی ہے، کوئی سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے، آپ مان لو یہاں سے جا رہے ہیں حیدرآباد، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ ہاں، لمبا سفر ہے، سفر میں جا رہے ہیں، دقت آ سکتی ہے، بھوک لگ سکتی ہے، پیاس لگ سکتا ہے، تو رمضان کا روزہ سفر میں نہیں رکھنا ہے بلکہ بعد میں آپ کو رکھ لینا ہے۔ تو مسافر کے لیے چھوٹ دیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جب وہ سفر کرے، کہیں جائے آئے، تو اس میں روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ چھوڑ دے۔
رکھ سکتا ہے اس وقت جب اس کو بھوک نہ لگے، جب اس کو پیاس نہ لگے یا کوئی اور پریشانی نہ ہو، تو ایسے میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ تو یہ روزے کی 6 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ روزے کی 6 شرطیں ہیں، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان شرطوں کو اپنے اپنے مائنڈ کے اندر، ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کو یہاں پر بلائیں گے، اور سب سے پہلے ان لوگوں کو بلائیں گے جو عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، دل کے اعتبار سے بھی، قد کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ تیار رہنا۔ تو رمضان کے آنے سے دوسری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو پاک کر لینا ہے۔ کیسے پاک کیا جائے گا؟ اپنے دل کو پاک کر لینا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے۔ جو کمی دل کے اندر پائی جاتی ہے، اس کمی کو دور کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز ہے، دلوں کو پاک کرنے والی میں سے پہلی چیز ہے توبہ کرنا۔ کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ پہلے پورا سن لو، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرنا۔ اور دوسری چیز ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، دعاؤں کو پڑھنا، استغفار کرنا، ذکر کرنا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز ہے اپنے نفس کے بارے میں محاسبہ کرنا، اپنے باڈی کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں محاسبہ کرنا، جانچ کرنا، دیکھنا کہ میرے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز ہے کوشش کرنا، نیک کام کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے دل کو رمضان سے پہلے ہمیں پاک کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا ہے۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ تو پہلی چیز توبہ کرنا۔ ایک ایک کی تشریح سنیے، سمجھیے ذہن لگا کر۔ پہلا کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام ہم سے ہو جاتا ہے تو اس گناہ کو لے کر کے ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں، آئیں گے اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی دلوں کو پاک کرنے کی۔ اور دوسری چیز ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ دیکھیے مؤذن صاحب لے کر کے آ گئے ہیں، جو بھی بتائے گا انشاءاللہ اس کو دیا جائے گا، اور الگ سے تو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو گفٹ کے طور پر دیا جائے گا ان لوگوں کو جو آ کر کے پورا یہاں پر سنا دیں گے، بتا دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسری چیز ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ جو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ ایمن وہاں بیٹھ جاؤ، موبائل چلانا ہے تو باہر بیٹھ جاؤ۔ ابھی لکھا جائے گا سب بورڈ پر، سب لکھا جائے گا، پریشان مت ہو۔ ابھی فوراً جو ہے جتنا ہے سب نوٹ کروائیں گے، لکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے غور سے سنو کیا میں کہہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد سب لکھ دیا جائے گا۔ آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، ایسا نہیں کہ کھڑے بول دیا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ دعاؤں کو پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ انسان جانتا ہے نا کہ ہمارے دل کے اندر کتنی کمی ہے، ہر کوئی جانتا ہے نا، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کتنی کمی ہے۔ ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ خواجہ بھائی کے دل کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے، کون کون سی کمی پائی جاتی ہے، وہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ امام صاحب کے دل کے اندر کیا کیا کمی پائی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے، یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ محاسبہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں بیٹا، محاسبہ سمجھ میں آیا؟ اپنے دل کے بارے میں، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، ابھی جا کر کے کھاؤ گے، پیو گے، کیا کرو گے، تم جانتے ہو نا؟
ہے نا, تم کو معلوم ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے. تو ہمارے دل کے اندر کیا کمی ہے, کیا کوتاہی ہے, کیا اچھائی ہے, ہم کو معلوم ہے اچھے طریقے سے, آپ کو معلوم ہے. تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. اور اسی طرح سے چوتھی چیز کوشش کرنا. کیا کرنا؟ اچھے کام کرنے کے لیے کوشش کرنا. کیا کرنے کے لیے؟ کہ لڑنے کے لیے, فائٹنگ کرنے کے لیے, کیا کرنے کے لیے؟ اچھے کام کرنے کے لیے, نیک کام کرنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے کوشش کرنا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر سکتے ہیں. اب آئیے آپ سوال کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کے سامنے روزے کے شروط کے بارے میں بیان کیا گیا. کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں ہیں. یاد ہے؟ اتنا جلدی ذہن سے نکل گیا, بیچ میں ایک لے کر کے آیا ہوں بس. چلیے بہرحال اس مرتبہ دھیان سے سننا, اس لیے کہ اس کے بعد ایگزام ہونے والا ہے. مطلب ایگزام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سامنے آنا پڑے گا جواب دینے کے لیے. ایمان صاحب بالکل, کیا نام ہے, انسو, بالکل تیار ہو جاؤ, آپ لوگ بھی تیار ہو, سب کو جواب دینا ہے. تو سنیے, پہلا بالغ ہونا. کیا ہے؟ بالغ ہونا. دوسری چیز عقل مند ہونا. تیسرا اسلام قبول کرنا. چوتھا قدرت یعنی طاقت و قوت رکھنا. پانچویں چیز صحت و تندرستی کا ہونا یعنی بیماری کا نہ ہونا. چھٹی چیز قیام کرنا, ٹھہرے رہنا, گھر کے اندر رہنا یا کہیں اور رہنا, اقامہ. تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کو رمضان کے شروط کے نام سے جانا جاتا ہے. رمضان کی یہ شرطیں ہیں. یہ 6 شرط جب پائی جائیں گے نا تو روزہ نہیں رکھنا رہے گا نا. یہ شرط پائی گئی 6 تو روزہ نہیں رکھنا ہے نا. کیا کرنا ہے؟ ہاں, یہ 6 شرطیں جب پائی جائیں گی تو رمضان کا روزہ رکھنا ہے. کب سے؟ دن میں 12 بجے سے لے کر کے شام تک نا. کب سے؟ ٹائم نہیں, ٹائم کی نہیں پابندی. فجر کی اذان سے لے کر کے آپ کو مغرب کی اذان تک کھاتے پیتے رہنا ہے نا. صرف بھوکے رہنا ہے, خالی بھوکے رہنا ہے اور پانی پیتے رہنا. اچھا, خالی بھوکے رہنا, پانی پیتے رہنا ہے. ارے یار تم بولتے ہو, اس کا مطلب آپ کھانا نہیں کھائیں گے, پانی پیتے رہیں گے. پانی پیتے ہو نا. نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. ارے کھانا پینا تو حلال ہے تو پھر کیوں نہیں کھانا ہے جی؟ حلال ہے نا, حرام تھوڑو ہے. ہاں, روزے کی حالت میں اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے. فجر سے لے کر کے, فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کھانا پینا حرام. لیکن اور وقت میں حلال ہے, کھا سکتے ہیں. اتنے ٹائم میں کھانا پانی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے ہیں, کوئی بھی چیز پی نہیں سکتے ہیں. ورنہ کھانے میں خالی وہی بریانی رکھو گے, مندی رکھو گے, اس کے علاوہ کہو گے لاؤ فروٹ کھا لیتے ہیں, کیلا کھا لیتے ہیں اور مینگو کھا لیتے ہیں, ٹافی کھا لیتے ہیں. تو کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں, پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے پانی ہو, چاہے ٹی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, چاہے جوس وغیرہ کچھ بھی پی نہیں سکتے ہیں. کہ جوس پی سکتے ہیں نا طاقت بڑھانے کے لیے, پی سکتے ہیں. ارے تو روزے کی حالت میں نہیں پی سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, نہ تو کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. بالکل فجر سے لے کر کے, اذان سے لے کر کے مغرب کے ٹائم تک یہ حرام ہو جاتا ہے. اس درمیان میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, بلکہ ویسے ہی رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب آئیے, روزے کی 6 شرطیں ہیں. میں نے بتایا نا سب کے سامنے. کتنی ہیں؟ 6 شرطیں ہیں نا. روزے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں ہیں. ہاں, کوئی ہے جواب دینے والا؟ آئیے, آ جائیے یہاں مائک پر کھڑے ہو کر کے, بہترین اس سامنے. ہاں, اب بولیے, روزے کی 6 شرطیں ہیں, کون کون سی ہیں؟ آپ بولیے.
سامنے ادھر دیکھو, بولو بولو. روزے کی 6 شرطیں ہیں. ادھر دیکھو. روزے کی 6 شرطیں ہیں. بالغ ہونا, عقل مند ہونا, کوئی نہیں بولے گا. طاقت اور ہاں چلو, طاقت رکھنا, صحت اور تندرست ہونا, ہاں جگہ کا ٹھہرنا, مطلب قیام میں ہونا, گھر میں رہنا یا کہیں اور جگہ ٹھہرے رہنا, سفر میں نہ ہونا, بس یہ. چلو, اور ایک اور بچا جو سب سے اہم ہے, اس کو آپ نے چھوڑ دیا. ہاں مائنڈ لگاؤ, کوئی نہیں بولے گا, بولے گا نہیں کوئی. ارے وہ سب ہو گیا ہے. مسلمان ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسلام قبول کرنا. ارے یار وہی تو بچا ہے ماشاء اللہ. چلیے تب بھی بہت بہتر ہے, ویری گڈ. آ جاؤ انوکھ. کوئی کسی کو نہیں بتائے گا. ارے یار سب پورا لوٹ کر آپ ہی لے جاؤ گے, اور کوئی موقع دے رہا ہے. اچھی بات ہے ماشاء اللہ. ابھی دوسرا ہے نا, اس کے علاوہ بھی بولا ہوں, اس کو بتاؤ گے تو. ہاں چلیے. اسلام کے 6 شرطیں ہیں. اسلام کے نہیں جی, روزے کی شرط. روزے کے 6 شرطیں ہیں. ہاں روزے کی 6 شرطیں ہیں. بولیے. بالغ ہونا. ہاں نماز سے ملتا جلتا ہے, بولتے جائیے فٹافٹ. بالغ ہونا, اسلام قبول کرنا, ہاں طاقت سے رہنا, طاقت ہونا. چلیے ہاں ٹھیک ہے. ہاں اقامت مطلب ٹھہرے رہنا, قیام کرنا, گھر کے اندر رہنا, کہیں رشتہ دار میں ہونا, مطلب کہ سفر میں نہ ہو انسان. ٹھیک ہے. اقامت اختیار کرنا, ٹھہرے رہنا. چلو پھر اس کے بعد عقل مند ہونا. ہاں چلیے آ جائیے احمد, آپ بھی ایک گفٹ لے لیجئے ماشاء اللہ. چلیے اور کوشش کیجئے. پہلے بول دو. روزے کی 6 شرطیں ہیں. ان میں سے پہلی شرط بالغ ہونا. دوسری اسلام قبول کرنا. اوکے. ہاں تندرستی رکھنا. ہاں قوت و تندرستی رکھنا. چلیے. ہاں قیام کرنا. ہاں قوت و تندرستی کو ایک ساتھ ملا کر بول دیے, 2 ہو گیا جی. طاقت رکھنا, ایک تندرستی, صحت. طاقت رکھنا, صحت مند رہنا. ہاں اس کے بعد عقل, ایک چھوٹا ہے اسلام. اسلام قبول کرنا ہو گیا. تو عقل والا چھوٹا ہے, عقل مند ہونا. تو یہ رمضان کے روزے کی 6 شرطیں ہیں. اقامت کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اقامت کا مطلب یہ نہیں تکبیر کہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا. مطلب کہ گھر کے اندر رہو, یا کہیں رشتہ دار میں ہو, 2-4 دن گئے ہو وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو, یا اسی طرح سے کہیں کام کرنے کے لیے گئے ہو, تو ایسی جگہ پر رکھنا. مطلب یہ ہے کہ سفر میں نہیں. قیام کا مطلب ٹھہرے ہوئے ہوں کسی جگہ پر, تو اس جگہ پر آپ کو روزہ رکھنا ہے. تو یہ رمضان کی 6 شرطیں ہیں. اب آئیے توحید. ہاں بیٹھو, ویسے سب کیا نمبر آئے گا انشاءاللہ. ہاں اور آگے آؤ, بولو زبردست. بولیے بیٹا, رمضان کی کتنی شرطیں ہیں؟ رمضان کے 6 شرطیں ہیں. ہاں پہلا ہاں بولیے, جو آئے وہ بولو. ہاں بیٹا بولو. پہلا صبر, صبر فس بھی صبر جمیلا. پہلا کیا ہے؟ بالغ ہونا. ہاں دوسرا اسلام قبول کرنا. تیسرا عقل مند ہونا. چوتھا طاقت رکھنا. پانچواں صحت و تندرستی کا ہونا. اور چھٹی چیز ہے کیا ہے؟ ٹھہرے ہوئے رہنا, ٹھہرنا. ٹھیک ہے. تو یہ رمضان کی 6 شرطیں. چلیے آپ کو اس بنیاد پر دیا جا رہا ہے کہ کم سے کم آپ کھڑے ہو گئے ہیں یہاں پر بولنے کے. ماشاء اللہ. آ جاؤ اقرا آؤ. ہاں بولو, سامنے ہو. روزے کی 6 شرطیں ہیں. پہلا عقل مند ہونا. ہاں دوسرا بالغ ہونا. تیسرا اسلام قبول کرنا. چوتھا ایک ہی جگہ پر رہنا. چلو ٹھیک, ایک ہی جگہ ٹھہرے رہنا, کہیں بھی. ٹھہرے رہنا. سب سے آسان ورڈ. ہاں پانچواں
عقلمند ہونا. ارے ہو گیا عقل مند. تندرستی سے رہنا. چلو ہاں ایک اور بچا ہے. چھٹا طاقتور ہونا. طاقتور ہونا. تو یہ رمضان کے روزے کی 6 شرطیں ہیں. چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب کوئی آنا چاہتا آئے. اب نام نہیں لیں گے, جس کو آنا ہے وہ آئے. ہاں رمضان میں 6 شروع ہے. نمبر 1 بالغ ہونا. نمبر 2 عقلمند ہونا. نمبر 3 اسلام قبول کرنا. نمبر 4 کھڑے ہونا. نمبر 5 طاقت میں ہونا. نمبر 6 تندرست ہونا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر احسن جزا. ماشاء اللہ بارک اللہ. ہاں آئیے آیا نا. کچھ لوگوں کو نام بھی لینا پڑے گا تب آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. آ جاؤ بیٹا. ہاں بولتے جاؤ. 6 شرطیں ہیں آپ نے کہا. اچھا تو بتاؤ کون کون سی ہیں. ہاں ہاں تیز بولو, تیز بولو, مائک تھوڑا ایسے چھوڑ کر. عقل مند ہونا انہوں نے کہا. ہاں چلیے. تیسرا بالغ ہونا. بالغ ہونا. ہاں چلیے. ہاں طاقت کے ساتھ ہونا, قدرت طاقت. ہاں 5ویں چیز. ہاں بولو بیٹا. چلو قیام میں ہونا. قیام میں ہونا, قیام مطلب ٹھہرے ہونا کہیں بھی. اور ایک اور بچا ہے. ارے وہ آسان ہے جی, مطلب کہ وہ بول دیں صحت و تندرستی, بیمار نہ ہو انسان. چلیے ماشاء اللہ بارک اللہ. تب بھی 5 بتا لے گئے ہیں, بہت بہتر ہے. اب آپ میں سے کون بولے گی؟ آ جائیے, آنے دو بیٹے. اے بیٹا ارے صحیح سے بیٹھو. ہاں بولیے. رمضان کی 6 ارکان ہیں. چلو شرطیں, 6 شرطیں ہیں. 6 شرطیں ہیں. پہلا بالغ ہونا. دوسرا تندرستی سے رہنا. ہاں اوکے. تیسرا ہاں تیسرا کیا ہے؟ اور بولو. تیسرا صحت. چلو صحت مند ہو, وہ ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو قبول کرنا. ہاں. 5واں ایک جگہ ٹھہرنا. ہاں ٹھہرے ہونا کہیں بھی, ٹھہر کر کے. ہاں 6واں طاقت و قوت کا ہونا. تو یہ رمضان کی 6 شرطیں ہوئی. چلیے جزاک اللہ خیر. ارے وہ رمضان اور روزہ سب ایک ہی ہے بابو. ہاں اب کون؟ آجا عاطف, تو آجا. ارے اٹھ کر آؤ. ہاں وہی میں نے کہا نا, رمضان کی جو شرطیں ہیں وہ نماز کے شرطوں سے ملتی جلتی ہیں. ہاں جو ہے اس کے واجبات ہیں اس سے میچ کھاتی ہیں, ملتی جلتی ہیں. تھوڑا بہت فرق ہے, تھوڑا سا فرق. پوچھا نہیں الگ چیز ہے, لیکن وہ بہرحال وہ ایگزام لیا جائے گا نا تو اس میں دینا پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر جو واجبات ہیں نماز کے اس سے ملتے جلتے ہیں یہ سب. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اب یہ بتانا ہے اپنے دل کو, ابھی موقع ملے گا, اپنے دل کو ہم کیسے پاک کریں گے. اپنے دل کو ہم کیسے پاک کریں گے؟ غور سے سننا, غور سے. پہلا کیا ہے؟ توبہ کر کے. کس کے ذریعے سے؟ توبہ کر کے. اور دوسری چیز ہے استغفار کر کے. استغفار معلوم ہے نا, جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں قرآن و حدیث کے اندر, ان دعاؤں کو پڑھنا وہی استغفار کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, یہ ساری چیزیں استغفار کے اندر داخل ہیں. اور تیسری چیز ہے اپنے نفس کے بارے میں, اپنے آپ کے بارے میں محاسبہ کرنا, اپنے بارے میں دیکھنا کہ میں کیسا ہوں, اچھا ہوں کہ برا ہوں, ہے نا, معلوم ہے نا. محاسبہ کرنا, اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ میرے اندر اچھائی پائی جاتی ہے کہ برائی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہے کوشش کرنا نیک کام کرنے کے لیے, برائی سے دور ہونے کی کوشش کرنا, عمل صالح کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ 4 کیا ہیں؟ 4 شرطیں ہیں, 4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو
पाक साफ कर सकते हैं। अब है कोई तुम में से जवाब देने वाला? और कोई? हाँ, तुम दोनों एक साथ मत बैठा करो। हाँ आजा बेटा। ओह क्या नाम है? टोपी वाले, तुम आओ जी, आओ उठ कर आओ। हाँ, अपने दिल को हम कैसे पाक कर सकते हैं? मैंने 4 चीज़ें बताया है, उसको बताइए। हाँ और आगे आओ, बोलो जी, अगर गौर से सुने हो तो याद रहेगा। देखो हाथ उठाए हैं लोग बताने के लिए। नहीं सुने हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। अब उधर बात कर रहे हो आप और मैं बोल रहा हूँ खड़े होकर के, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं किया जाता। सुनो, उसको समझो। अभी फिर बुलाते हैं बाद में, अब बैठ कर गौर से सुनो। चलिए आ जाइए, तब आ दो, तुम बता दो, लेकिन गिफ्ट नहीं मिलेगा, डबल हो जाए। हाँ चलो बोलो। तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, अपने नफ्स पर काबू करना, अपने नफ्स का मुहासबा करना, अपने नफ्स देखना कि क्या। हाँ काबू करना भी आ जाएगा। पहले अपने नफ्स का मुहासबा करके देखकर, अगर बुराई करते हैं तो उस पर काबू कर लेना, रोक लेना है। ठीक है। हाँ, अपने नफ्स को जानना, और उसके बाद चौथी चीज़ दुआएं पढ़ना, दुआएं, कोशिश करना, नमाज के लिए कोशिश करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, अपने अंदर जो बुराई पाई जाती है उसके ख़त्म करने की कोशिश करना, अमल साले करने की कोशिश करना। बहुत सारी चीज़ें, कोशिश में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए माशाल्लाह दे देते हैं। हाँ चलिए, अब किसको याद है? ऐमान आजा, तैयार रहना, अभी बुलाता हूँ। अब 2-3 मिनट बोलेंगे, उसके बाद। हाँ चल तू बोल पहले। कितने हैं? 4। कौन कौन? तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, नफ्स का मुहासबा करना, नफ्स का मुहासबा करना, हाँ, और उसके बाद कोशिश करना नेक काम करने के लिए, बुराई है तो बुराई को दूर करने के लिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम अपने दिल को पाक व साफ कर सकते हैं। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब बोलो, अब तो समझ में आ गया ना, याद हो गया? अब बोल दीजिए, बोलो। दिल को हम अपने कैसे पाक व साफ कर सकते हैं? 4 चीज़ें मैंने बयान किया है, उन 4 चीज़ों को आप बोलिए। रमज़ान से पहले हमें अपने दिल को पाक व साफ कर लेना है। कैसे करना है ये बताइए। पहली चीज़ आ जा बेटा, तू आ जा, याद करो, बोलो जो समझ में आया बोलो। हाँ बोलो। तौबा करना, हाँ इस्तिग़फ़ार करना, हाँ कोशिश करना, हाँ हाँ, अपने नफ्स का, हाँ बोलो बोलो बोलो, अपने नफ्स का मुहासबा करना। माशाल्लाह बारकल्लाह। अरे इसके लेकर जाओ बेटा, अब इनके छोटे भाई तैयार रहे हैं, तुमको भी लेना है। चलिए बोलिए, रमज़ान से पहले हमें अपने दिल को कैसे पाक साफ करना है? हाँ नंबर 1 हाँ, 4 चीज़ें बताया हूँ। हाँ, तौबा करना, नंबर 1 तौबा करना, हाँ, नंबर 2 इस्तिग़फ़ार करना, अच्छा, नंबर 3 नफ्स का जानना, हाँ, नफ्स के बारे में जांचना, चलो जांचना भी, हाँ, नंबर 4 कोशिश करना। अच्छा, किसके लिए? लड़ने के लिए? क्या है लड़ने के लिए? जब चलाना है हाथ पैर तो उसको ताकत, उसमें भी कोशिश किया जाता है। चलिए माशाल्लाह, आप आए, आ बेटा। आए, दुपट्टा ऐसे सही करो, अब ऐसे बोलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से अपने दिल को हम पाक करेंगे? 4 चीज़ें बताया, बोलो। तौबा करना, हाँ हाँ इस्तिग़फ़ार करना, हाँ माशाल्लाह। हाँ उसके बाद कोशिश करना, ये चुप जाओ जी। हाँ, कोशिश करना 3 हो गया, एक और बचा है। हाँ, अपने नफ्स का अपने नफ्स का मुहासबा करना। क्या नाम है? नूर अफ़ज़ल। माशाल्लाह बारकल्लाह। चलिए चलिए।